سورہ الحج آیت نمبر 47 صفحہ نمبر 305۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے، بالعذاب، عذاب سے، وَلَن، اور ہرگز نہیں، یخلف اللہ وعدہ، خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ وعدہ، اپنے وعدے سے، وَإِنَّ، اور بے شک، یوماً، ایک دن، عند ربی کا، تیرے رب کے پاس، کألفی سنہ، 1000 سال کے برابر ہے، مما، اس سے جو، تعدون، تم گنتی کرتے ہو، وَكَأَيٍّ، اور کتنی ہی، من قریہ، بستیوں میں سے، املیت، مہلت دی ہم نے، لہا، ان کے لیے، وہی ظالمہ، اور وہ ظالم تھے، ثم اخذتها، پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، قُلْ یا ایُّہَا النَّاسُ، کہہ دیجئے اے لوگو، انما، سوائے اس کے نہیں، انا، میں، لکم، تمہارے لیے، نذیر مبین، ڈرانے والا ہوں واضح، فالذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے صالح، لہم، ان کے لیے، مغفرہ، مغفرت ہے، ورزق، اور رزق ہے، کریم، عزت والا، والذین، اور وہ لوگ جو سعوا، کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات کے بارے میں، ہماری آیات میں، معاجزین، عاجز کرنے کی، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب الجحیم، جہیم والے، آگ والے، وما ارسلنا، نہیں ہم نے بھیجا، من قبلک، آپ سے پہلے، من رسول، کسی رسول کو، ولا نبی، اور نہ کسی نبی کو، الا، مگر، اذا تمنا، جب وہ تمنا کرتا، آرزو کرتا، خواہش کرتا، القی الشیطان، ڈال دیتا شیطان، فی امنیتہ، اس کی آرزو میں، فینسخ اللہ، پس منسوخ کر دیتا اللہ تعالیٰ، ما یلکی، جو وہ ڈالتا، الشیطان، شیطان، ثم، پھر، یحکم اللہ، وہ مضبوط کرتا اللہ تعالیٰ، آیاتہ، اپنی آیتوں کو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم حکیم، جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، صدق اللہ العظیم۔ یہ جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ مکی صورتیں ہیں، مدنی صورتیں ہیں، یہ دونوں مکی اور مدنی ملی جلی اس میں آیات ہے، اور زیادہ تر اس کا جو روح سخن ہے وہ قریشان مکہ ہے، اور جیسا ہم نے پیچھے پڑھا، اللہ فرما رہے ہیں، یہ قریشان مکہ، ابو جہل، ابو لہب اور ابو طالب، یہ سب لوگ جو ہیں، اور یہ ولید بن مغیرہ، یہ سردار ہیں مکہ کے، عقل مند ہیں، ابو الحکم کہتے تھے ابو جہل کو، حکمت کا باپ، یعنی اتنا عقل مند بندہ تھا، تو فرمایا لیکن اس کی جو آنکھیں تھیں، اس کی سمجھ بوجھ تھی دنیا کی تھی، اس کی دل کی جو بیماری تھی، دل کا جو آنکھیں تھی، وہ اندھی تھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر جب اللہ کے نبی ان کو دعوت دیتے تو وہ کہتے کہ ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے، جو طے کر لو، تم کہتے ہو پتھروں کی بارش کرنی ہے تو پتھروں کی بارش برسا دو، تم کہتے ہو بارشیں ہوئی تھی پتھروں کی قوم لوط کے اوپر، تو ایسا کرو تم یہ کام کر کے دکھلا دو، تم کہتے ہو اللہ کا عذاب آئے گا تو ایسا کرو تم اللہ کا عذاب لے ہی آؤ، اب ہم تمہیں اتنا مارتے تنگ کرتے ہیں، تم یہ کام کر ہی لو، یعنی الٹا، بجائے سمجھنے کے بات کو ماننے کے، وہ شیطان نے ایسی مت مار دی کہ ان کو سامنے حقیقت نظر ہی نہیں آ رہی تھی، روشنی نظر نہیں آ رہی تھی، واضح روشنی وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے، وہ بڑی بہت دور دور سے جو جاہل لوگ تھے،
جنہیں بدھو کہا جاتا تھا، ان پڑھ لوگ تھے، ان کو وہ روشنی نظر آ گئی. وہ کہاں سے چلے کہاں پر آ گئے مدینہ کے اندر گھر بار چھوڑ کے ہجرتیں کر کے. اور یہ جو پاس کے رہنے والے تھے، چچا تھے اللہ کے نبی کے، وہ آپ کا بھتیجا تھا، آپ کی زندگی ان کے سامنے تھی، لیکن ان کو ان کے اندر جو روشنی تھی وہ نظر نہ آ سکی. اور کہتے ہیں عذاب میں جو فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. اللہ فرما رہے ہیں یہ جو عذاب کی جلدی کر رہے ہیں نا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ نے جب ایک مدت مقرر کر رہی، ایک ٹائم مقرر کر دیا، اس وقت میرا عذاب آئے گا، اس سے پہلے میں اپنا عذاب نہیں بھیجوں گا. یہ اللہ کی حکمتیں تھیں، کیونکہ اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا، اتنی دیر بعد عذاب آئے گا. اس سے اگر پہلے عذاب آ جاتا جب مانگتے تھے تو کیا ہونا تھا؟ یہ جو ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا جتنے اور صحابہ کرام مسلمان ہوئے فتح مکہ کے وقت، اور غزوہ جتنی غزوات ہوئی ہیں بدر کے بعد، احد کے بعد، خندق کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد، جتنے مسلمان ہوئے، کیا وہ مسلمان ہو جاتے؟ وہ تو کافر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے، وہ جہنم میں چلے جاتے. لیکن اللہ کی ایک حکمت تھی، یہ اللہ کا ایک وہ جو اللہ نے ایک مہلت رکھ دی کہ تب جب عذاب آ گیا، میں نے لکھ دیا وعدہ اپنا، جب عذاب آئے گا اس سے پہلے میں عذاب نہیں بھیجوں گا. جنہوں نے مسلمان ہونا تھا، جنہوں نے اللہ کی رحمت کی غوش میں آنا تھا، جنہوں جنت کے نظارے دیکھنے تھے، جنہوں جنتی نعمتوں کو چکھنا تھا، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تم آنکھ ہی نہیں پیدا ہوئی جس نے اس نعمتوں کو بھی دیکھا ہو، وہ کان ہی نہیں ابھی ہوئے جنہوں نے اس نعمتوں کو سنا ہو، وہ دل ہی نہیں ہے جو اس نعمتوں کو محسوس کیا ہو. ایسی اللہ کی نعمتیں ہیں، انسان دیکھے گا راہ رہ جائے گا. فرمایا لیکن اللہ کی رحمت ہی مسلمان ہو جائے. اور یہ فرمایا تم جلدی کرتے ہو لیکن اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اور یہ جو اللہ کے پاس دن ہے نا، وہ تمہارا 1000 سال ہو نا، 1000 سال ایک دن اس کے برابر اللہ کے ہاں. اللہ کے ہاں ایسی مدت ہے. تم اس یعنی مطلب یہ بتانے کا ہے کہ مرنے کے بعد جو جہان ہے تم اس کو تصور نہیں کر سکتے. جتنا بتا دی اتنا، اس سے آگے تم نہ سو سکتے ہو نہ چل سکتے ہو. 1000 سال کے برابر وہ دن، اس کو فرمایا ڈرائے گا اس دن سے. 1000 سال برابر ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے جو آپ خطبہ دے رہے تھے، درس دے رہے تھے، تو آپ کے پاس جو غریب لوگ بیٹھے تھے، محتاج لوگ بیٹھے تھے، جو اپنا بالکل جن کے پاس کھانے پینے کے لیے بہت کم تھا، محتاج تھے، آپ ان کو خوشخبری سنا رہے تھے کہ اے میرے ساتھیوں خوش ہو جاؤ، تم جو امیر لوگ ہیں نا، تم ان سے آدھا دن پہلے جنت میں جاؤ گے، آدھا دن پہلے جنت میں جاؤ گے. انہیں آدھا دن پہلے جی بس. اور میں آدھا دن اللہ کے 1000 سال برابر ہے، یعنی 500 سال پہلے تم اللہ کی جنت میں چلے جاؤ گے. جو حساب کتاب والے ہیں وہ بھی حساب کتاب دیتے رہیں گے. جیسے آپ نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا تھا کہ وہ اپنے وقت میں ایک بڑا امیر تاجر بن گئے تھے عبد الرحمن بن عوف، اور بڑا عمرہ میں شامل ہوتا تھا، شمار ہوتا تھا ان کا. ابو ذر کہتے تھے، میں نے پہلے بتایا تھا، وہ امیر تھے، تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، بڑی دولت ان کے پاس. ابو ذر کہتے تھے تو دولت جمع کرتا ہے نا، حالانکہ صحابی آپس کے اندر، وہ بھی صحابی، وہ بھی صحابی، وہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی، لیکن ابو ذر کا اپنے ایک مقام ہے. فرمایا کہ ابو ذر کے بارے کے اندر، ابو ذر دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ابو ذر ہے اس وقت، یعنی وہ ابو ذر تھا. تو وہ کہتا تھا تو منافق ہو گیا. عبد الرحمن عوف سے کہتا تھا کہ تو پیسے جمع کرتا رہتا ہے. وہ کہتا میں پیسے جمع کر دوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میرا مال حلال ہے. لیکن اس کا اپنا ایک نظریہ تھا. عبد الرحمن عوف سے کہا تھا اللہ کے نبی نے، عبد الرحمن عوف کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے میں آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں. کہا عبد الرحمن داخل تو ہوگا لیکن تو کچھ دیر میں مجھ سے ملے گا. یا رسول اللہ کیوں ملے گا؟ فرمایا تیرے پاس دولت بڑی تو استغفار دینا تجھے دیر لگ جائے گی. یعنی امیر لوگ، یہ جو دیکھو یہ حقیقت ہے، یہ ہم جو مرضی کر لیں، نہیں جی ٹھیک ہے اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ساتھ تو دینا پڑے گا اللہ کی نعمتوں کا. اللہ اس بارے میں پوچھے گا جتنا نعمتیں دی ہیں. جس کے پاس کم ہے وہ دنیا میں مشکلات مبتلا ہے، پریشان مبتلا ہے، لیکن اللہ اس کے ہاں جو اللہ کے پاس جائے گا نا، پھر اللہ اس کی وہ مشکلات جلدی دور کر دے گا، وہ جنت پہلے چلا جائے گا. وہی کہ اللہ کے ہاں جو 1000 سے تمہارا جو ایک دن ہے، یعنی اللہ کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. اللہ فرمایا کتنی بستیاں تھیں، ہم ان کو مہلت دی، وہ ظالم تھے، پھر ہم ان کو پکڑ لیا. یعنی قریش نے مکہ کو بتایا جا رہا ہے اور اللہ کے نبی کو سمجھایا جا، تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ سے پہلے جتنے لوگ گزرے، بستیاں گزری، انہوں نے بھی ایسے کیا. ہم نے ان کو مہلت دی، وقت آنے تک مہلت دی. قوم عاد، قوم سلوط، قوم لوط، ہم پیچھے پڑا، ان کو مہلت دی وقت تک، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا.
دیا اور جب ہماری پکڑ آ گئی ہم نے ان کو نیست و نبود کر دیا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. اب دنیا میں پکڑ نہیں آئے گی، لیکن جب مرے گا، جس انسان کو اللہ نے زندگی دی اس نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اللہ نے جس کو دنیا پیدا کر دیا اس نے اللہ کے پاس حساب کتاب لوٹ کر جانا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اے لوگو، اے دنیا کے لوگو، صرف مومن نہیں، میں تمہاری طرف ڈرانے والا، واضح ڈرانے والا ہوں. میں ہر چیز کو واضح واضح میں بتا دیا ہے. عرب کے اندر دستور تھا، جب وہ کہیں جاتے تھے، قبیلہ کوئی حملہ کرتا تھا یا کہیں قافلہ جاتا تھا، رات کو سوتے وقت وہ ایک آدمی کو اوپر چٹان پہ کھڑا کر دیتے تھے کہ تم نے دھیان رکھنا ہے ادھر ادھر، اگر کوئی لشکر حملہ کرے ہم بتا دینا ہے. یہ ان کا اصول تھا. وہ جو بتانے والا ہوتا تھا اسے کہتے نذیر العریان کہتے تھے. وہ دور ہوتا تھا نا، تو جب وہ دیکھتا نہ تھا لوگ کوئی حملہ کرنے والا ہے، وہ اپنے کپڑے اتار دیتا تھا کہ لوگ سمجھ جائیں. دور سے لہراتا تھا کہ حملہ ہونے والا ہے، کوئی آواز جانی نہیں تھی. وہ جو بھی کرتا تھا یہ ان کا ایک طریقہ تھا. لیکن اسلام نے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا، نذیر العریان لفظ استعمال نہیں کیا. اسلام ایک مہذب دین ہے، وہ ایسے نامہذب الفاظ کو استعمال کرتا ہی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے نذیر مبین، ایک واضح ڈرانے والا. اللہ کے نبی فرمایا کہ آپ ڈرانے والے ہو، واضح کھلا، اس کو کوئی بات چھپاتے نہیں ہو آپ کہ قیامت آنے والی ہے، اللہ کے حضور تم نے پیش ہونا ہے. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم. وہ لوگ جو ایمان لائے عمل کیے صالح، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت و رزق ہے. جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ایمان لائے عمل صالح کیے، کیا مطلب؟ رزق ہے عزت والا، یعنی جو ایمان لے کر آ گیا اور عمل صالح کیے، اللہ اس کو اطمینان نصیب کرتا ہے، سکون نصیب کرتا ہے. دکھ آتے ہیں صبر کرتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے شکر ادا کرتا ہے، پریشانیوں میں وہ گھبراتا نہیں ہے، اللہ سے مدد طلب کرتا ہے. اس کی زندگی ایک پرسکون انداز سے گزرتی ہے، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا. جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کی طرف باتیں دیکھو، کہاں دیکھو؟ نیچے پر دیکھو. اوپر دیکھو کہ پریشان ہو جاؤ گے، نیچے دیکھو کہ اللہ کا شکر ادا کرو گے. یعنی جو ایمان والا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، وہ اس کی زندگی میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. وہ آرام سے پورے زندگی گزارتا ہے، سکون سے، اطمینان سے، دوڑ نہیں ہوتی، کسی کے پیچھے نہیں چلتا، کسی کی نقل نہیں مارتا. پر میں عمل کرتا، ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، پھر اللہ اس کی لہم مغفرہ، اس کے لیے اللہ کی مغفرت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا پیار ہے. ورزق کریم، اور اللہ کا عزت و رزق اس کے لیے ہے. وما والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. اور رہے وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے بارے میں وہ اس کو ان کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری آیتوں میں نئی نئی چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا یہ آگ والے ہیں. ہم بتلاتے کچھ ہیں، سمجھتے کچھ ہیں، ہم کہتے کچھ ہیں، سمجھتے کچھ ہیں. میں یہ لوگ ہماری آیات میں، نشانیوں میں کجی نکالتے ہیں، کمی نکالتے ہیں، یہ آگ والے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ. نہیں ہم نے بھیجا کسی نبی کو آپ سے پہلے مگر رسول، جو بھی نبی ہے رسول، اور یا نبی، رسول اور نبی کا فرق بتایا گیا. رسول نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے. نبی صرف نبی ہوتا ہے جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، اور رسول جو صاحب شریعت ہوتا ہے. نبی جو آنے پہلے رسول گزر چکا اس کی شریعت پہ عمل کرتا ہے. یہ تفسیر اس کی بتائی گئی. الا اذا تمنى القى الشیطان، مگر جب وہ آرزو کرتا ہے، نبی، کوئی نبی آرزو کرتا ہے، کسی تمنا کرتا ہے، اس دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے. القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان جو ہوتا ہے نا وہ اس کی خواہش میں کچھ ڈال دیتا ہے، ملا دیتا ہے. وہ بات کچھ کرتا ہے، شیطان اس کی بات میں بات کچھ ملا کر لوگوں کو سنا دیتا ہے، لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں. اذا تمنا، جب وہ آرزو کرتا ہے، القا، کسی بات کو ڈالنے کی، کسی بات کو کہنے کی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعتکاف کے موقع کے اوپر جب آپ کی بیوی آپ سے ملنے آئی رات کو، آپ نے اس کو چھوڑنے کے لیے گھر سے باہر، مسجد سے باہر نکلے، آپ ایک چوراہے پہ پہنچے، آپ گلی کی نکڑ میں دیکھا کہ کچھ صحابہ کھڑے ہیں، انہوں نے منہ ادھر پھیر لیا، آپ نے ان کو آواز دی میری بات سنو. وہ آئے، کہا یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے. وہ کہنے لگے استغفر یا وسلم، ہم ایسا سوچ سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، شیطان انسان کی جو جسم اس میں ایسے دوڑتے جیسے خون دوڑتا ہے. وہ تمہارے ذہن وسوسہ ڈال سکتا تھا کہ ہمیں تو کہتا ہے یہ کام نہیں کرو، خود پتہ نہیں کس سے جا رہا ہے، وسوسہ ڈال سکتا ہے. یعنی نبیوں کے جو باتیں ہوتی ہیں، ان کے حرکات جو طریقے ہوتے ہیں، ان میں وہ رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تم نہ نبی کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کچھ اور سمجھا دیتا ہے. جیسے رسول ہمیں کہ میں نے آج ایک جن کو پکڑ لیا، وہ رات کو میری نماز کے دوران مجھے خلل ڈالنا چاہتا تھا،
میں نے اس کو پکڑ کے باندھ لیا، پھر میں اس کو چھوڑ دیا، مجھے سلیمان علیہ السلام کی بات یاد آ گئی، اللہ میری جیسی حکمرانی کسی کو نہ دینا، ورنہ اگر میں باندھے رکھتا تم صبح اس کو بندہ دیکھ لیتے۔ یعنی وہ کوشش کرتا ہے تو میں اندر باتیں ڈالنے کی۔ یا جیسے وہ کہتے ہیں جب وہ قرآن پاک وہ آیا کہ جی مردار حلال ہے، حرام ہے، تو وہ شیطان ان کے ذہن میں ڈال، وہ کہنے لگے دیکھو جی کیسی بات کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ نے مار دیا وہ حرام ہو گیا، جو انسان ذبح کرتا ہے وہ حلال ہو گیا، یہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ یا عقلی طور پہ سوچ رہی بات ہے، شیطان نے ڈال دی، لوگ کہتے ہیں واہ کیا بات ہے، یعنی جو انسان ذبح کرتا ہے وہ حلال ہو گیا، جس کو اللہ نے مار دیا وہ حرام ہو گیا کہتا ہے۔ اور جیسے ہم نے پیچھے سورہ انبیاء میں پڑھا تھا کہ جیسے آپ ہمیں آگے جو جن کی یہ پوجا کرتے ہیں اور جو پوجا کرتے ہیں ان سب کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ وہ کہنے لگے قریشین مکہ کہ محمد یہ تمہاری جو تم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو غلط مشرک ہے، جو عبادت کرتا ہے کسی کی جس کی جاتی ہے، دونوں جہنم میں جی ہاں جائیں گے۔ کہنے اس کا مطلب ہے عزیر علیہ السلام جس کو ہم یہودی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور یہ فرشتے، اس کا مطلب یہ بھی سب جہنم میں چل جائیں گے۔ یعنی جب بات انسان کی خراب ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں دیکھو جی یہ قرآن بار بار اترتا ہے، اس سے پہلے تورات انجیل زبور ایک دفعہ اتری، یہ قرآن بھی ایک دفعہ اتر آتا، یعنی ایسے تراز نکالتے ہیں انبیاء کے اوپر جن کی کوئی توقع نہیں بنتا، اور پھر لوگوں کو بتلاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی ہے اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته، جب نبی کو ارادہ کرتا ہے کوئی بات بتانے کی، سمجھانے کی، یہ اس کی جو آرزو ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، القى الشیطان، شیطان اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو غلط مند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، اللہ فرما رہے ہیں میں اس رکھنے کو منسوخ کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں جو شیطان ڈالتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر اللہ اپنی آیات کو مستحکم کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے لوگوں کو سمجھانے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے، وہ جاننے والا ہے کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کس کو سمجھانا ہے، کس کو دین کی سمجھ دینی ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ عذاب کے لیے آپ سے جلدی کرتے ہیں، اور وہ عذاب کے لیے آپ سے جلدی کرتے ہیں، یعنی عذاب جلدی آنے کا کہتے ہیں۔ عذاب جلدی آنے کا کہتے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ اپنے وعدہ کے ہرگز خلاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے ہرگز خلاف نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا، وَإِنَّ يَوْمًا، اور یقیناً ایک دن، اور یقیناً ایک دن، عند ربک، عند ربک، تیرے رب کے ہاں، تیرے رب کے ہاں، کألف سنہ، کالف سنہ، 1000 سال کے برابر ہے، 1000 سال کے برابر ہے، مما تعدون، مما تعدون، اس چیز سے جس کو تم شمار کرتے ہو، اس چیز سے جس کو تم شمار کرتے ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیوں میں سے، کتنی ہی بستیوں میں سے، أَمْلَيْتُ لَهَا، أَمْلَيْتُ لَهَا، میں نے ان کو ڈیل دی، میں نے ان کو ڈیل دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظلم کرنے والی تھی، اور وہ ظلم کرنے والی تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور لوٹ کر آنا تو میری طرف ہی ہے۔ اور لوٹ کر آنا تو میری طرف ہی ہے۔ قل، قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا ایہا الناس، یا ایہا الناس، اے لوگو، اے لوگو، انما، انما، یقیناً، یقیناً، انا لکم، انا لکم، میں تمہارے لیے ہوں، میں تمہارے لیے ہوں، نذیر، نذیر، ڈرانے والا، ڈرانے والا، مبین، مبین، واضح۔ واضح۔ فالذین آمنوا، فالذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لے آئے، پس وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، اور انہیں اچھے اعمال کیے، لہم مغفرہ، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے، اور عزت والی روزی ہے، والذین، والذین، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ، سعوا، سعوا،
جو کوشش کرتے ہیں فی آیاتنا آیاتنا ہماری آیتوں کے بارے میں ہماری آیتوں کے بارے میں معاجزین معاجزین عاجز کرنے والے اولئک یہی وہ لوگ ہیں اصحاب الجحیم جہنم والے وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے من قبلک آپ سے پہلے من رسول کسی رسول کو ولا نبی اور نہ ہی کسی نبی کو الا مگر اذا تمنا جب وہ آرزو کرتا ہے القی الشیطان تو ڈال دیتا ہے شیطان یعنی ملاوٹ کر دیتا ہے شیطان فی امنیتہ اس کی آرزو میں فینسخ اللہ بس دور فرما دیتا ہے اللہ تعالی ما یلقی الشیطان جو ملاوٹ کی ہوتی ہے شیطان نے ثم پھر یحکم اللہ مضبوط کر دیتا ہے اللہ تعالی آیاتہ اپنی آیات کو واللہ اور اللہ تعالی علیم علم والے ہیں حکیم حکمت والے جزاک اللہ